امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حالت میں اپنے رب سے ملے، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو وہ حالت اسلام میں ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، وہ ان 5 نمازوں کی باجماعت حفاظت کرے۔ حَيْثُ يُنَادِيَ بِهِنَّ، جس وقت اذان کی آواز آئے، جس وقت انہیں بلایا جائے، فوراً وہ باجماعت نماز ادا کرے اور ان 5 نمازوں کی محافظت فرمائے، محافظت کرے، تو اللہ رب العزت اسے اس حال میں اپنے پاس بلائے گا کہ وہ حالت اسلام میں ہوگا۔ پھر فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَنَ الْہُدَىٰ، اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے لیے بہت سارے راستے بطور سنت ہدا مقرر فرمائے ہیں۔ سنن الہدا یعنی بطور سنت اللہ نے تمہارے نبی کے لیے راستے مقرر فرمائے۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْہُدَىٰ، اور بے شک باجماعت نماز ادا کرنا بھی سنت ہدا میں سے ہے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم نماز تو پڑھو گے لیکن باجماعت نماز نہ پڑھو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جیسے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لترکتم سنت نبیکم، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ ولو ترکتم سنت نبیکم، اور جب تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وما من رجل یتطہر فیہ، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے گھر سے وضو بنائے، فیحسن الطہور، اور اچھی طرح باوضو ہو، اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرے، طہارت حاصل کرے، ثم یعمد الی مسجد من هذه المساجد، پھر وہ مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چلے، الا كتب اللہ له بكل خطوة يخطوها حسنة، تو اللہ رب العزت اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھے گا۔ ويرفعه بها درجة، اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ اس فرمان پر عمل کرنے پر اس قدر مبالغہ کرتے، فرماتے وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باجماعت نماز کے بارے میں ہم نے سن لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے، حضرت ابن مسعود فرماتے کہ اس فرمان کے بعد جب اذان ہوتی تو جتنے صحابہ کرام ہوتے سب مسجد میں ہوتے، کوئی بھی باہر نہیں ہوتا، کوئی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں گھر میں چند لوگ نماز پڑھتے جو منافق تھے اور ان کا نفاق ظاہر تھا، وہی لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، باقی سب کے سب مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام اگر بیمار ہو جاتے، اذان کی آواز کانوں تک آتی تو 2 شخص انہیں اٹھا کر مسجد میں لاتے اور باجماعت نماز میں صف کے اندر کھڑا کر دیتے، اس قدر اہتمام فرماتے۔ یہ حدیث ختم ہو گئی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کی، کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس میں بہت سارے پیغام ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ سب سے بڑھ کر پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے
तुम गुमराह हो जाओगे। और ये जो बाजमात नमाज है ना, ये बाजमात नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है बास के नज़दीक, और मुफ्ता भी कौल ये है कि बाजमात नमाज ये वाजिब है। जमात में शामिल होना हर एक मुसलमान के लिए वाजिब है जिसके साथ कोई उज़्र शरई ना हो। अगर बीमार है, ऐसी बीमारी है कि वो जमात में नहीं आ सकता, या सख्त बारिश है जैसे इन दिनों बारिश हुई और रात तारीक है, आंखें कमज़ोर हैं, तो ये तमाम उज़्र हैं, बहुत सारे उज़्र हैं जिसकी वजह से इंसान उज़्र की वजह से कभी कभार जमात छोड़ सकता है। वरना अगर इंसान बिल्कुल ठीक है, मुसलमान बिल्कुल सही है, तो फ़कत सुस्ती की वजह से जमात में शामिल होना ना छोड़े। बाद ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, नमाजी हैं, लेकिन वो घरों के नमाजी हैं, मस्जिद में बहुत कम उनकी आमद होती, मस्जिद में बाजमात नमाज की अहमियत उन्हें मालूम नहीं, वो नमाज तो पढ़ते लेकिन घर में नमाज पढ़ते हैं। तो ये अच्छी तरह याद रखिए, घर में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ेगा नमाज हो जाएगी, लेकिन जो सवाब मस्जिद में नमाज पढ़ने का है वो सवाब तो नहीं मिलेगा, एक। और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स घर में नमाज पढ़ेगा तो जमात छोड़ने का गुनाह भी उसे मिलेगा, जमात छोड़ने का गुनाह भी मिलेगा। हत्ता कि हमारे उलमाए किराम ने तो ये फरमाया कि अगर कोई शख्स घर में बिला उज़्र शरई अगर बाजमात नमाज भी, अगर घर में भी जमात पढ़ ले, तब भी मस्जिद नहीं आने का गुनाह उसे मिलेगा। बसा औकात ऐसा होता है ना कि घर में इफ्तार पार्टी है तो हमने घर में ही बाजमात नमाज पढ़ ली, तो नमाज का तो सवाब, जमात का सवाब मिल जाएगा, लेकिन मस्जिद में जो नमाज बाजमात आपने छोड़ी है उसका गुनाह आपको मिलेगा। ये अच्छी तरह याद रखिए। क्यों? इसलिए कि अब हर शख्स अगर घर अपने घरों में ही बीवी बच्चों के साथ जमात में शामिल हो जाए तो फिर मस्जिद तो वीरान हो जाए ना। मस्जिद की एक अहमियत है, मस्जिद में जमात की एक अहमियत है। अगर कह दिया जाए कि जो सवाब मस्जिद में जमात की का है वही सवाब आप अपने घर में जमात से नमाज पढ़ लें तो वही सवाब मिलेगा, तो जमात के लिए 3 बंदों की ज़रूरत है। एक आप हो जाएं, आप इमाम बन जाएं, आपकी अहलिया पीछे खड़े हो जाएं, और बेटा है अहलिया से पहले बेटा खड़ा हो जाए, तो जमात हो गई, आपको जमात का सवाब मिल जाएगा। तो ऐसे तो हर बंदा अपने अपने घर में जमात से नमाज पढ़ लेगा और समझेगा कि उसे नमाज जमात का सवाब मिल गया। तो ऐसा नहीं है, फिर तो मस्जिद वीरान हो जाएगी। इसी वजह से उलमाए किराम ने फरमाया कि कभी अहयानन ऐसा हो जाए तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसे गुनाह नहीं होगा और जमात का कामिल सवाब मिलेगा, लेकिन इसका मामूल बना लेना ये ठीक नहीं है। तो वो लोग जो अहयानन नहीं बल्कि इल्तिज़ामन अक्सर व बेशतर घरों में ही नमाज का एहतमाम करते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि ये जमात ये सुन्नत हुदा है, ये वाजिब है। और हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ोगे तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। तो आहिस्ता आहिस्ता गुमराही इसी तरह फैलती है। लिहाजा जमात में शामिल होना अपने आप को लाजिम कीजिए, कोशिश कीजिए। और इससे ये भी होता है जो घर में नमाज पढ़ने वाले हैं ना, तो वो वक्त गुजार के नमाज पढ़ते हैं, उन्हें वक्त का ख्याल भी नहीं होता। ज़ोहर का वक्त अभी बाकी है, उनके जहन में है, लेकिन अचानक ज़ोहर असर का वक्त हो जाता है, तो एक सुस्ती होती है। वो माहौल तो नहीं होता ना घर में, जो माहौल मस्जिद में है वो माहौल घर में तो नहीं होता। लिहाजा नमाज पढ़िए और जमात का भी ख्याल कीजिए, जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इल्तिज़ाम कीजिए। इसमें बरकतें भी हैं, इसमें रहमतें भी हैं, बहुत बहुत कुछ है इसमें। यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम जमात को पसंद करता है, इज्तिमाइयत को इस्लाम पसंद करता है, और हर वो अमल जिससे इज्तिमाइयत में नक्स आए इस्लाम उसको नापसंद करता है। इसीलिए फरमाया गया ना, कोई जमात में आए तो कोई बदबूदार चीज़ खा कर ना आए कि अड़ोस पड़ोस के बंदे को कोई तकलीफ़ हो। क्यों? इसलिए इसमें इज्तिमाइयत टूटने का ख़तरा है, तो इस्लाम ने उसको नापसंद किया। तो इस्लाम चाहता है इज्तिमाइयत, इस्लाम चाहता है लोगों का एक जगह जमा होना, मुसलमानों का एक जगह जमा होना। इसीलिए जमात को वाजिब कहा गया। इससे एक तो जमात में आने की फजीलत मिलती है, दूसरा मस्जिद में आने की बरकतें मिलती हैं, फजीलतें मिलती हैं, तीसरा ये कि एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम होता है। 2-4 नमाज़ों में अगर कोई नहीं आया तो फिर नमाजी जो मुस्तकिल नमाजी है वो पूछते हैं फ़लाँ साहब हमारे साथ होते थे अब नहीं है, तो मालूम हो कि जनाब वो नहीं है, तो फिर सब दुआ करते हैं। और जो मुस्तकिल नमाजी हैं वो हमारे दरमियान से अगर चंद नमाज़ों के लिए गायब हो जाए तो
دعا تو سب کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پکے ساتھی ہیں، ہمارے پکے دوست ہیں، مستقل نمازی ہیں ہمارے، تو ان کے لیے دعا دل سے ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرے سے حال احوال معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تم بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی تو نہیں لوگ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، ایسے تو نہیں کہتے نا۔ ہم نے سنت کو معمولی سمجھ لیا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، چلو کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیں تو کیا ہوگا، وہ بھی تو پیٹ میں ہی جائے گا۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑنے کا کس قدر آپ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے بے برکتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاں احیاناً کبھی کبھی کھڑے ہو کر اگر پانی پی لیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو التزاماً بنا لیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے جو اکابرین تھے، انہی باتوں کی وجہ سے وہ سنتوں کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اپنی مسند میں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو مسکرایا کرتے، جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے، بات چیت کرتے، مسکراتے۔ اب بسا اوقات بہت زیادہ مسکرانا انسان کے وقار کو ہلکا کر دیتا ہے۔ انسان اس زمانے میں تو بہت زیادہ نا، اگر ہر کسی سے مسکرا کر آپ گفتگو کریں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ابو درداء بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ ہر کسی سے مسکرا کر بات نہ کیا کریں، یہ آپ کی عادت مناسب نہیں ہے۔ کان ابو الدرداء اذا حدث حدیثا تبسم، حضرت ابو درداء جب کسی سے گفتگو فرماتے تو مسکراتے۔ فقلت، تو ان کی اہلیہ نے کہا، ام درداء نے کہا، لا، ایسا نہ کیا کریں، یقول الناس انک احمق، لوگ آپ کو کم عقل سمجھیں گے۔ ہر کسی سے ہنستا ہوا بات کرنے والا شخص بسا اوقات لوگ اس کو احمق سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے جب یہ کہا کہ آپ ہر کسی سے مسکرا کر بات نہ کیا کریں، لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے، فقال، آپ نے فرمایا، ما رأیت وما سمعت رسول اللہ یحدث حدیثا الا تبسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا، جب بھی سنا ہے، آپ جس سے بھی گفتگو فرماتے مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے۔ تو لوگوں کے احمق سمجھنے سے اگر لوگ احمق سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، لیکن اس وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے تو اب لوگ بھلے احمق سمجھیں یا ہوشیار سمجھیں یا عقل مند سمجھیں، یہ لوگوں کی سمجھ کی بات ہے، میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جسے ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم سنت کو تھامے رکھو گے، فرض خود بخود انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ فرض جو ہے نا وہ سنت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا، سجدے میں ایک انگلی کا مڑ کر قبلے رخ ہو جانا وہ فرض ہے نا، اور 3 انگلیوں کا مڑ جانا سنت ہے۔ اگر تینوں انگلیاں مڑ جائیں گی تو فرض خود بخود ادا ہو جائے گا۔ یہی قیاس اکثر و بیشتر اعمال میں کر لیجئے، جب انسان سنت پہ عمل کرے گا نا تو فرض خود بخود اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا جب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان کے ذہن میں تو کہتا ہے سنت ہے اسے چھوڑ دو، پھر جب وہ سنت چھوڑنے میں پکا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان واجب کی طرف آتا ہے کہ یہ واجب ہے، کبھی کبھی چھوڑ دو، اس سے بھی گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں ادا کر دینا۔ پھر جب انسان واجب چھوڑنے پہ بھی پکا ہو جاتا ہے تو پھر فرض کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ فرض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ جب تم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، واجب بھی عمل ہو جائے گا، فرض پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہم سنت پہ عمل کرتے رہیں گے راہ ہدایت پر رہیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ جہاں نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے بارے میں ہم نے
پہلے پچھلی کئی نشستوں میں بیان کیا، اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا، نماز پڑھنے والوں پر جو اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کے لیے اللہ کے کیا کیا عذابات ہیں، وہ بھی ہم نے بیان کیے۔ ایک بات رہ گئی تھی کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث ہو گئی، بس ایک اور حدیث ہے جو امام مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ نابینا تھا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، لیس لی قائد یقودونی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے نماز کے لیے مسجد کی طرف لے جا سکے، میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، راستے میں گر گیا، ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، تو میرے لیے بڑے مسائل ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے بھی نہیں کہ ہر نماز میں مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے، تو مجھے اجازت دیجیے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ حالانکہ یہ تو معقول وجہ ہے اور یہ شرعی وجہ ہے، اس کے باوجود دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سختی فرمائی اور کس قدر جماعت کی اہمیت کو انہیں بتایا۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی، جماعت میں نہ آنے کی رخصت طلب کی۔ فیصلی فی بیتہ، اور انہوں نے رخصت طلب کی کہ وہ جماعت میں نہ آئے اور گھر میں نماز پڑھ لے۔ فرخص له، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے اجازت دے دی، رخصت دے دی۔ فلما ولا دعا، جب وہ جانے لگا تو پھر آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا هل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم اپنے گھر میں بیٹھ کر اذان کی آواز سن سکتے ہو، سن لیتے ہو؟ عرض کی ہاں میرے گھر میں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا جب تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو جب اللہ پکارے حی علی الصلاۃ تو تمہیں چاہیے کہ پکار کا جواب دو، تمہیں آنا چاہیے۔ نعم قال فعجب، فرمایا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو وہ کسی طرح سے حاضر ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ یہ عذر شرعی ہے۔ اگر کوئی نابینا ہو اور اس کے لیے مسجد میں آنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جماعت کی اہمیت کو بیان کیا اور مبالغہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جب کوئی شخص گھر میں اذان کی آواز سنتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اذان کا جواب دے، اور جواب دینا گھر میں بیٹھ کر نہیں، جواب اصل دینا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو مسجد میں آئے، با جماعت نماز پڑھے، تو یہ اصل معنوں میں جواب دینا ہے۔ تو دیکھیے ان دو احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھار اگر گھر میں نماز پڑھنا ہو جائے، ویسے ہر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے، ابھی بارش کے ایام میں ہم نے بھی چند ایک نمازیں اپنے گھر میں ادا کی ہیں، وہ عذر کی وجہ سے ہے، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ ہم گھر میں ہی اپنا مصلی بنا لیں، گھر میں ہی نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کی افضل ترین نماز باجماعت ہے اور خواتین کی افضل ترین نماز اپنے گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔